نے کہا بھائی میں نے تو آپ کا کام کیا نہیں ہے، تو وہ پھر اچھا تو کوئی بات نہیں میں کل آ جاؤں گا، پھر آ گئے۔ اس طرح میرا اس کا ہے واقعہ یہ ہے کہ میں ان کی اس طرح کی محنت سے میں پریشان بھی ہو جایا کرتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے چہرے پر کبھی شکن کا اظہار نہیں کیا، یہ نہیں کیا بھائی میں کئی بار سے آ رہا ہوں آپ ذرا سے بھی الرٹ نہیں دے رہے ہیں۔ تو چنانچہ ان کی توجہ نہانی سے میرے پاس کمپیوٹر میں کتابوں کا ذخیرہ ہزاروں کتابیں ہیں، لیکن اپنی مصروفیات کی وجہ سے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ تو بھائی نازش کے توجہ دلانے سے میں نے کمپیوٹر کو کھنگالنا شروع کیا، تو آپ کے لیے 20 سے اوپر کتاب میں عربی زبان میں ملی علم المخطوطات، تدوین مخطوطات کی کیسے کی جائے عالم عرب میں اس پر بہت کام ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو حیرت ہوگی کہ تقریباً 60-70 سال سے عالم عرب میں کئی مجلات نکل رہے ہیں، مجلہ معہد المخطوطات العربیہ، اسی طرح دمشق سے مجلہ المجمع العلمی العربی، اسی طرح مجلہ آفاق الثقافت والتراث سے بھی 20-25 سال سے کویت سے نکلنا شروع ہوا ہے۔ مصر سے ایک مجلہ تقریباً 1930-32 سے برابر ہر سال شائع ہو رہا ہے۔ دنیا جہاں کے کیٹلاگس انہوں نے اس مجلے میں شائع کر دیے ہیں۔ تو بھائی نازش صاحب کی کوششوں سے مجھے اسی سارے فائلیں کھنگالنے کا اس خاص طور سے کہ مخطوطات سے متعلق کتابیں بھی، رسائل بھی، مضامین بھی، کہ کن مخطوطات پر کون سے مخطوطات ایڈٹ ہو گئے ہیں۔ جو مخطوطات ایڈٹ ہوتے ہیں اس کے محققین جو ہے اپنا مقدمہ ان مجلات میں شائع کر دیا کرتے ہیں، تو وہ چیزیں بھی میری دسترس میں آئی ہیں اور میں نے اس کی الگ فائلیں تیار کر لی۔ بھائی نازش کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ میں نے کسی موقع پہ اپنے فیس بک پہ یہ لکھا بھی تھا، مصنف اور ایک ہوتا ہے مصنف گر۔ تو مصنف تو بہت سے ہیں، آج کل تو مارے گھومتے ہیں، مصنف گر بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، علامہ شبلی کا نام ہم جانتے ہوں گے۔ علامہ شبلی سے بڑے محققین 1400 سال میں پیدا ہوئے ہیں۔ علامہ شبلی کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے مصنفین کی ایک ٹیم تیار کر دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی نازش صاحب کا جو اپنا ذاتی علمی کام ہے اس کی معیار بندی جب کبھی ہوگی تو ہوگی، وہ کس معیار کا ہے، لیکن بھائی نازش کی خوبی یہ ہے کہ وہ مصنف گر ہیں۔ ان کے توجہ دلانے سے کتنے لوگ ہیں جو مصنف بن گئے ہیں، بن رہے ہیں۔ دو باتیں اس سیمینار کے تعلق سے عرض کر دوں۔ ایک تو اس سیمینار کا ظاہر ہے کہ یہ موضوع بہت اہم ہے، بہت خشک ہے اور اس پر عام لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے ڈاکٹر وسیم صاحب نے کل بتایا تھا کہ یہ 1984 کے بعد سے یہ دوسرا قابل ذکر سیمینار ہے جو اس وقت منعقد ہوا ہے۔ اس سیمینار کی برکت سے یہ معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے کہ مقالات پیش کیے ہیں تو کئی لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ مخطوطات کی تحقیق کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو مقالات پیش کیے ہیں وہ کسی جس مخطوطے پر وہ کام کر رہے تھے ان کا انہوں نے تعارف۔ اسی طرح اس سیمینار کی ایک یافت یہ بھی ہے کہ کئی لوگ جن کا طب سے دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے وہ انہوں نے طبی موضوعات سے دلچسپی لی اور طب کا بھی جو سب سے خشک موضوع ہے کہ مخطوطات کی تحقیق، اس میں پھر انہوں نے کچھ کام کیا۔ لیکن یہ پانی، تالاب کا پانی ٹھہرا ہوا ہو تو اس پر ایک کنکر ماریے تو اس میں تموج پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے سیمیناروں کو بس اسی طرح کی تموج ہی کی حیثیت دینی چاہیے، اس سے کام کی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ تو اب ہمارا کام صرف اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو کام کا بہت میدان ہے، طب کی کتابیں خاص طور سے بہت کتابیں ہیں جن پر کہ ابھی کام کی ضرورت ہے۔ خود ہمارے ہندوستان میں بے شمار کتابیں ہیں طب کی تحقیق کی جن کے نام ہم سے سنتے آئے ہیں اور وہ ان کے مخطوطات موجود ہیں، ان کو ڈسکور کرنا، نکالنا، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک کام جو فوری طور سے کرنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہی کی مجلس میں اس کام کا اعلان ہو جانا چاہیے۔ ہندوستان میں طبی مخطوطات کی ایک جامع فہرست تیار ہو، بے شمار ذاتی سرکاری ذخائر کے مجموعے موجود ہیں، لیکن یہ جو فہرست ہو وہ ایسی ہو کہ ایک مخطوطے کا تعارف ہو، نیچے ہو کہ یہ مخطوطہ فلاں 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 لائبریریوں میں پایا جاتا ہے۔ اس طرح کی ایک جامع فہرست یہ تیار ہو جانی چاہیے۔ تو
میں سمجھتا ہوں کہ اگر اصلاحی ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن اس کو اسپانسر کرنے کی ذمہ داری لے تو یہ کام بخوبی ہو سکتا ہے، اور عزیزی نازش جیسے باہمت نوجوان اگر اس کا عزم کر لیں تو میں جانتا ہوں کہ IHF کے پاس کوئی سرمایہ کچھ نہیں ہے، لیکن عزیز نازش کے سرگرم جو چونکہ اس کے وہ رواں ہیں، اگر وہ کوشش کریں تو ان کے حلقہ احباب ایسا ہے کہ اس کے لیے بآسانی فنڈ بھی فراہم کر سکتے ہیں. تو بہرحال اس کے ایک پروجیکٹ ہونے کا اعلان کیا جائے اور جو بھی باہمت نوجوان اس پر کام کرنے کی ذمہ داری ہے اس کو اسپانسر کیا جائے. دوسرا کام یہ ہونا چاہیے کہ کچھ اداروں کو بھی تحریک دی جائے کہ وہ اس پر کام کروائیں. چنانچہ میرے علم میں آیا ہے کہ CCRM کی کوششوں سے طب میں PhD کا اعلان ہو گیا ہے، اس پر غالباً ایڈمیشن بھی ہو گئے ہیں. تو CCRM کو یا جو اداروں میں PhD ہوگی ان کو توجہ دلائی جائے کہ جتنے اسکالرشپس ہیں اس میں سے ایک یا دو تو کم سے کم وہ طبی مخطوطات کی تحقیق کے لیے جو لوگ عربی یا فارسی سے واقف ہوں ان کو یہ کام الاٹ کیا جائے، اور اس طرح بھی مخطوطات کی تحقیق کے کام آگے بڑھے گا. CCRM کے علاوہ اور بھی کچھ ادارے ہیں. میری ایک زمانے میں یہاں جاوید احمد خان صاحب ویسٹ ایشیا کے یہاں کا چیئرمین ہیں، ان سے میری بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ دائرے میں یہ آتا ہے، اور اگر اس طرح طبی کاموں پر کام کرنے کے لیے کوئی لوگ پروجیکٹس تیار کریں تو ہم ان کو اسپانسر کر سکتے ہیں. بہرحال یہ کل سے میں نے تمام مقالات بھی سنے ہیں اور سیمینار کے بیشتر اوقات میں شریک رہا ہوں. اتنے اچھے عمدہ سیمینار کے انعقاد پر میں بھائی نازش کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے جو دوست ہیں، احباب ہیں، معاون ہیں جو فاؤنڈیشن میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو لگے ہوئے ہیں، اس سب قابل مبارکباد ہے. تو آپ السلام علیکم. جیسا کہ محترم نذیر اسلام ندوی صاحب نے ایک تجویز دی ہے تو میں بھی دھیرے سے اپنے صدر محترم حکیم طارق صاحب سے اجازت لے لی ہے. میں انشاءاللہ یہ اعلان کرتا ہوں اگلے سیمینار میں اس کا اجرا ہوا. بہت شکریہ ڈاکٹر نذیر اسلام ندوی صاحب اور حکیم نازش احتشام اعظمی صاحب. حاضرین مکرم، یہ جو سیمینار ہے طبی مخطوطات پر، ظاہر ہے کہ اس کا یہ اختتامی جلسہ ہے، اور جب یہ کتاب شائع ہوگی تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. اس کوئی بھی پروگرام کی ابتدا دراصل اس کا بسم اللہ ہوتا ہے اور صدق اللہ تک پہنچنا ہوتا ہے. ابتدا تو ہوئی ہے، لیکن اب اس کے کتنے گوشے ہو سکتے ہیں، الگ الگ گوشوں پر گفتگو کی جا سکتی ہے. بہرحال ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ کچھ مخطوطات کا تعارف ہوا، اور کچھ اداروں میں جو مخطوطات ہیں اس کا تعارف ہوا. نازش بھائی کا معاملہ تھوڑا سا وہ بالکل IS والا ہے کہ ان کے یہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں. ان کو کوئی بھی کام کہیے تو ہاں ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ کیسے ہوگا، یہی ہوتا ہے کام، جذبہ یہی ہے کہ ہو جائے گا. اب وہ کیسے ہوگا، یہ سب چیزیں جو ثانوی ہیں اس کو ثانوی ہی رکھتے ہیں. کہ ابھی آپ سے کہا گیا کہ یہ کام ہو جائے گا تو دیکھیے انہوں نے اپنے صدر سے اجازت لی اور اس کے بعد اعلان بھی کر دیا کہ اب یہ کام ہوگا. اب وہ کیسے ہوگا اس کا لائے عمل ہوگا، سب کچھ ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے وہ پریشان رہتے ہیں، اور گھریلو کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، وہ شاید اس سے بہت دور بھی ہیں. اب ان مسائل سے وہ بہرحال دوچار ہیں، وہ جو سامنا کرتے ہوں گے وہ وہی جانتے ہوں گے. بہرحال جی تو یہی چاہتا ہے کہ سارے لوگوں سے اظہار خیال کیا جائے، سارے لوگوں کی رائے لی جائے، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. میں صدارتی خطبے کے لیے سب سے پہلے حکیم بدرالدجا خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور صدارتی خطبہ نہ دیں. حکیم بدرالدجا خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محترم حکیم وسیم احمد اعظمی صاحب، فارمر ڈپٹی ڈائریکٹر CCRM، حکیم اشرف قدیر صاحب، پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف کلیات، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ناظم اجلاس، کنوینر of this 2 days international symposium, ڈاکٹر احتشام نازش احتشام اعظمی صاحب،
Respected audience, आज अर्ली मॉर्निंग 9-9:30 बजे के आसपास मैंने इस सेमिनार को ज्वाइन किया। बदकिस्मती ये रही कि कल मैं इनॉग्रल सेशन में मैं हाजिर नहीं हो पाया। अब बहुत दिनों से ये बात हो रही थी डॉक्टर नाजिश से कि मैनस्क्रिप्ट्स पे हम प्रोग्राम करना चाहते हैं। एक सबसे ख़ास बात ये थी कि जो तिब्बी मखतूतात हैं या ओवरऑल जो मैनस्क्रिप्ट्स है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, अरबिक में, पर्शियन में या उर्दू में, बात एक अलग है। लेकिन यहाँ बात हो रही है तिब्बी मखतूतात, मेडिकल मैनस्क्रिप्ट्स। जाहिर सी बात ही अपने आप में बहुत ब्रॉड है। इसमें जिस कदर भी तलाश किया जाए बड़ी दुश्वारियों का सामना होगा, नो डाउट, इसलिए कि बहुत ड्राई मौजू है ये लगातार मैं इनसे अभी ज़्यादा दिनों नहीं बल्कि पिछले 1-1.5 साल से मैं कांटेक्ट में आया और एक जुनून की हद तक ये कोई काम करते हैं। मैंने एक बार लखनऊ में हमारी एक इनकी मुलाकात हुई। मैंने कहा कि कुछ आपका इंटरेस्ट क्लिनिकल साइड में भी कुछ करना चाहते हैं? बोले कि नहीं, क्लिनिकल मेरी फील्ड नहीं है। मैं बेसिकली लिटरेरी आदमी हूँ, तो लिटरेचर से मुताल्लिक, चाहे वो उर्दू लिटरेचर का मामला हो, चाहे वो यूनानी लिटरेचर का मामला हो, हम उस पर बेहतर रोल अदा कर सकते हैं। एक बात ये साफ सुथरी इन्होंने, हालांकि आजकल मामला बिल्कुल अलग है। मैं मैनस्क्रिप्ट्स या मखतूतात जो हैं उससे मैं बहुत ज़्यादा, चूँकि मैं क्लिनिकल साइड का हूँ, मुआलजात मेरा मौजू है, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मैं तिब्बिया कॉलेज में। जाहिर सी बात है मेरा ताल्लुक मरीज़ों से या टीचिंग से है। मखतूतात से मैं बहुत ज़्यादा अटैच नहीं, लेकिन बहुत ड्राई। और जैसा कि कल के कलीदी खुतबे में इज़्ज़त माब हकीम वसीम अहमद आज़मी साहब ने बहुत ही तफसीली जायज़ा लिया और यकीनन वो उस इनॉग्रल सेशन का उस सबसे मियारी प्रोग्राम रहा होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फंडिंग एजेंसीज हैं, बेसिकली जो आपका ये NCPQ है, इसने कुछ फंड दिया होगा इंटरनेशनल सिंपोजियम। इसी तरह से हमारी आयुष मिनिस्ट्री या हमारी CCRM, ये जो एजेंसीज हैं, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को ये फंड देते हैं। और ये होता है कि विद द कोलैबोरेशन ऑफ NCPQL, विद द कोलैबोरेशन ऑफ CCRM, विद द कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। लेकिन मैंने ये देखा कि नाजिश साहब से मैंने कहा कि आप रजिस्ट्रेशन फीस क्या है? उनका नहीं, फ्री रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ, मैं इस पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेता। और पिछले 7-8 साल से मैं प्रोग्राम लगातार करा रहा हूँ। और ख़ास बात यह है कि इस प्रोग्राम को ये महफूज रखते हैं। देखिए, हम लोग पैदाइश से लेकर अब तक तमाम इंटरनेशनल, नेशनल सिंपोजियम, सेमिनार, किसी चीज़ की अगर प्रोसीडिंग न छपे और दोबारा से उसको रिवाइव ना किया जाए तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। जब तक तहरीरी शक्ल में हमारे पास कोई चीज़ नहीं आएगी, हम उसको महफूज नहीं कर सकते। ये बात अपनी जगह हकीकत है, मुसल्लमा हकीकत है। मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ अभी, और इसकी तायीद करेंगे हमारे करम फरमा हकीम वसीम अहमद आज़मी साहब। अभी 2 किताबें मंजर आम पर आई हैं। एक तो ये हिंद में तिब्बी दरसगाहें, अपने मौजू पर अपने अंदाज की वो पहली किताब है जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उस वक्त के तमाम इदारों का, वो चाहे 1 सफ़ा सही, आधा सफ़ा सही, यहाँ पे ज़्यादा तफसीलात मिली, उनकी तफसीलात भी ज़्यादा हैं, और मौजूदा वक्त में क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एक जायज़ा लिया गया और तमाम दरसगाहों को इकट्ठा कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि वो मुसन्निफ यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने उसकी हेडिंग देखी और चंद मैंने उसमें सफ़ात देखे तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ
کہ ایک چیز ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی کتابی شکل میں. ورنہ ادارے قائم ہوتے ہیں، اس کے بہت سارے کارنامے ہوتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں اگر اس کو صفحہ قرطاس کی زینت نہ بنایا جائے. دوسری چیز انہوں نے جو اہم لکھی ہے، اور دونوں کتابیں ایک ساتھ منظر عام پر آئی ہیں، طبی مترجمین جنہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ تمام حکماء شامل ہیں اور اس دور کے یعنی میرے اپنے پڑھائے ہوئے شاگردوں کی بھی اس میں 2-3 ناموں کی شمولیت ہے جنہوں نے ترجمہ کیا ہے. تو آپ دیکھیں ٹاپ ٹو باٹم ہر چیز کو انہوں نے اس میں میری نظر پڑی. یہ ہمارے عزیزم شمیم ارشاد آدمی یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کا نام اس میں شامل ہے. اردو مترجمین یعنی طب کا جو ٹرانسلیشن مختلف، جو چاہے الحاوی فی الطب ہو یا ابن سینا کی کتاب ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کام انہوں نے کیا، ان کا غائبانہ طور پر میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کو بھرپور مبارکباد پیش کرتا ہوں. شاید اسی نہج پر، اسی پیٹرن پر اگر مخطوطات کی بات ہو اور جو جہاں سے مل سکے، ابھی جو لوگوں نے اظہار خیال کیا، جیسے شہنواز صاحب نے کہ بھائی ایک شعر سمجھ میں آ رہا ہے، دوسرے پہ سیاہی گری ہوئی ہے، وہ غائب ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. یا اسی طرح سے 4 لائنیں پڑھنے میں آ رہی ہیں، 2 لائنیں نہیں پڑھنے میں آ رہی ہیں، لیکن کچھ تو مل رہا ہے، سب کو اکجا کر دیا جائے. وہ سال بھر کی کوشش، جیسا کہ انہوں نے فوراً اعلان کیا نازش احتشام آدمی صاحب نے کہ اگلی سال اس کا ہم رسم اجرا کریں گے. یقیناً کافی کچھ مخطوطات اکجا کر کے اس کی فہرست بنا کر کے وہ چیز آ جائے گی اگر، تو جو بھی باقی مادہ چیزیں ہیں اس کو آپ کنٹینویشن میں آپ اس کو کر سکتے ہیں. اور مخطوطات کی جہاں تک بات ہے، مجھے یاد ہے کہ میں 1985-86 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آیا تو اس وقت سیرت ایگزیبیشن، اور جتنے علیگ اور نان علیگ سبھی جانتے ہیں کہ وہاں 2 ایگزیبیشنز ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی تاریخی حیثیت رکھتے ہیں. وہ 3 دن کے لیے ہوتا ہے. ایک تو سیرت ایگزیبیشن جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے وابستہ جتنی بھی چیزیں وہاں موجود ہیں ان سب کو، ان کی سب کی نمائش ہوتی ہے مولانا آزاد لائبریری میں. اور دوسرے 2 اکتوبر گاندھی جینتی کے موقع پر گاندھی جی سے وابستہ جتنی چیزیں ہیں، جتنے دستاویزات، وہ سب ان کی نمائش ہوتی ہے. میں جب 85-86 کی بات کر رہا ہوں تو اس میں نے باقاعدہ، اور میرے بہت سارے یہاں ساتھی بیٹھے ہیں، سب نے دیکھا ہوگا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک، جس کی تصدیق اس سے ہو رہی تھی، اس پہ زیر زبر پیش کچھ تھا. خوبصورت تحریر، اور یہ سب جانتے ہیں آپ کہ حضرت علی کی تحریر کتنی اچھی تھی. وہ یہ نادر و نایاب چیزیں دیکھنے کو ملی. عبرانی زبان میں قرآن پاک، کرتے پہ تقریباً 19 پارے، بہت باریک، جس کو آپ ایسے نہیں پڑھ سکتے نیکڈ آئی سے. یہ ساری چیزیں وہاں پر محفوظ ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں حیدرآباد میں، اور یہ ہمارے فضل اللہ شریف صاحب یہاں موجود ہیں، وہ زیادہ بہتر اور اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ جس طرح نظام میوزیم ہم لوگ سالار جنگ میوزیم جاتے وہ دیکھ کے آ جاتے، لیکن نظام میوزیم بھی جائیے اور وہاں دیکھیے وہ سیکشن جہاں پر قرآن پاک کے مختلف انداز میں جو چیزیں وہاں پر موجود ہیں اور کس کی شکل میں موجود ہے. میں تو دنگ رہ گیا. مطلب مجھے بلیو نہیں کر سکتا تھا کہ آپ مطلب جو پرومیننٹ جو پلیسز ہیں، رامو جی فلم سٹی اور کیا کیا، لیکن یہ ہے کہ نظام میوزیم میں جانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا، میں اس سے پہلے بھی گیا لیکن مجھے کسی نے لوکیٹ نہیں کیا، دیکھا تو قرآن پاک کے تعلق سے جتنی نادر و نایاب چیزیں وہاں مجھے دیکھنے کو ملی میں سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس طرح سے آپ چاہے طبی مخطوطات کی بات کریں، چاہے لٹریچر سے متعلق کسی زبان کی بات کریں، عربی، پرشین، اردو، ان تمام چیزوں میں جتنی چیزیں موجود ہیں
یقیناً مشکل کام ہے، ڈرائی سبجیکٹ ہے اور کافی وقت لگے گا، کوریلیٹ کرنا بہت مشکل کام ہے، یہ ہے ٹف، انڈاؤٹلی ٹف ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ پوری توجہ دی جائے اور جس طرح NCPQL نے اس پروگرام کو اسپانسرڈ کیا ہے، ایسے بہت سارے ادارے ایسے آ جائیں گے سامنے، کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ لگے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس سلسلے میں بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے، پورا کوآپریشن مل سکتا ہے، پوری مدد مل سکتی ہے۔ میں ایک بار پھر ظاہر سی بات ہے میں آدھے پروگرام سے شریک ہوا ہوں، اس لیے کل کے سیاق و سباق سے میں ناواقف ہوں، لیکن یقیناً اس کی ابتدا بہت اچھی تھی، اور اس میں جو پیپر پڑھے گئے، میں نے میرے سامنے وہ عربی زبان میں جو 2-3 مقالے پڑھے گئے، تو یہ اپنی نوعیت کا یہ پہلا پروگرام